بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، کیا تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرا رہی ہے؟ جی ہاں، اپنی عادت سے مجبور سابق وزیر اعظم نواز شریف ایک بار پھر اپنی وہی تاریخی کہانی دہرانے جا رہے ہیں جس کے لیے وہ ہمیشہ سے ماضی میں مشہور رہے۔ جی ہاں، انکشاف ہوا ہے نواز شریف کی جانب سے فوج کو تقسیم کرنے کی سازش کے حوالے سے ایک انتہائی ہولناک منصوبے کا۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کے ذریعے فوج کی سینئر قیادت کو میاں نواز شریف کی جانب سے پیغام بھجوایا گیا ہے کہ ادارے کے اندر، یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، پاکستانی فوج کے اندر عمران خان صاحب کی حمایت، عمران خان صاحب کی سپورٹ موجود ہے، آپ کو چوکنا رہنا ہوگا۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم ملک صاحب کے حوالے سے ایک الزام عائد کیا گیا ہے۔ شریف خاندان کی جانب سے آرمی چیف صاحب کو یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت پر مبنی رپورٹ کچھ مخصوص مقاصد حاصل کرنے کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اعلیٰ ترین سینئر عسکری قیادت کو بھجوائی گئی ہے۔ اس وقت معاملہ کیا ہے؟ 2030 تک آرمی چیف کے عہدے پر چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل پاکستان، اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ چیف، جی ہاں، یعنی کہ تینوں مسلح افواج کے سربراہان کا عہدہ اس وقت موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے ماحول میں کہ جب بظاہر یوں نظر آ رہا ہے کہ راوی چین لکھتا ہے، اندرون خانہ اس قسم کی کوششیں شریف خاندان کی جانب سے میاں نواز شریف کی خواہش پر ایک بار پھر شروع ہو چکی، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ اس بار معاملہ ہے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا، جہاں پر میاں نواز شریف صاحب اپنے کارڈ سینے سے لگا کر کھیلنا چاہتے ہیں۔ چند ہفتے پہلے اس قسم کی خبریں سامنے آئی تھیں کہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم ملک صاحب کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس دوران شریف خاندان کے ساتھ انتہائی قریبی اور گہرا تعلق رکھنے والے کچھ صحافیوں کی جانب سے، کچھ ویلاگرز کی جانب سے اس قسم کی خبریں سامنے آئیں کہ میاں نواز شریف صاحب موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی سے زیادہ مطمئن نہیں ہیں۔ اگلے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر میاں نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ سابق ریٹائرڈ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب کو ایک بار پھر اس عہدے کے اوپر تعینات کیا جائے۔ اس قسم کی خبریں آئی تھیں کہ جنرل ندیم انجم سابق ڈی جی آئی ایس آئی، ان کے شریف خاندان کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات تھے۔ شریف خاندان کی جانب سے دی جانے والی دعوتوں، خصوصی تقریبات کا حصہ بھی بنتے رہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے بھی انتہائی قریب رہے، شریف خاندان کے ٹیبل کے اوپر بھی بیٹھتے رہے مخصوص تقریبات کے اندر۔ اور اس قسم کی خبریں جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تک، سینئر عسکری قیادت تک پہنچیں، تو اس کے بعد جب اس قسم کی خبریں سامنے آئیں ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، میاں نواز شریف صاحب نے خواہش کا اظہار کیا جب وہ ریٹائر ہو رہے تھے تو ان کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی، بلکہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی عاصم ملک صاحب کو تعینات کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس قسم کی خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں کہ عاصم ملک صاحب کے ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کی خواہش کے حوالے سے کچھ مخصوص نام سامنے آ رہے ہیں جن کو نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر تعینات کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر لاہور میں زیادہ عرصہ سرو کرنے والی اہم ترین شخصیت کے حوالے سے بھی نام آیا، جن پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جانب سے بھی تنقید کی جاتی رہی۔ اور اس قسم کی خبریں سامنے آئیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ اب کے جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ ان کی مرضی سے تعینات ہوں۔ اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ ماضی میں کئی سابق وزیر اعظم کا اس وقت آرمی چیف کے ساتھ اختلاف ہوا جب ڈی جی آئی ایس آئی کو تعینات کیا جانا تھا، چاہے یہ 90 کی دہائی ہو یا حال ہی کا سال 2020-21 کا واقعہ ہو، جب جنرل فیض حمید صاحب کی جگہ پر جنرل فیض حمید کو جب تبدیل کیا گیا، اور ان کے بعد پھر اس قسم کی خبریں سامنے آئیں کہ عمران خان صاحب اس وقت ان کی تبدیلی نہیں چاہتے تھے، جنرل فیض حمید صاحب کو تبدیل کر کے جنرل ندیم انجم صاحب کو سامنے لایا گیا۔ اور اس سے پہلے جب عمران خان صاحب نے اپنے بالکل
شروع کے جو ہے وہ دور حکومت میں موجودہ آرمی چیف جب DGISI کے طور پر کام کر رہے تھے جنرل عاصم منیر، ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا۔ اس وقت بھی اس قسم کی خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں کہ بظاہر اختلافات کا آغاز اسی تعیناتی کے بعد ہوا تھا۔ ان دنوں بھی اس قسم کی خبریں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں، اور خاص طور پر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی جانب سے بھجوایا جانے والا پیغام ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک بار پھر اپنی کہانی دہرانے کو بے چین ہیں، فوج کو تقسیم کر کے شریف خاندان کے اقتدار کی مضبوطی چاہتے ہیں، کیونکہ چند دن پہلے اس قسم کی خبریں سامنے آنا شروع ہوئی تھی قومی حکومت کے حوالے سے بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی رابطے میں ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، اور اب شاید وقت آ گیا ہے کہ وہ جو موجودہ چنتخب حکومت ہے اس سے بہت جلد جان چھڑا لی جائے گی۔ میں کچھ تاریخی حقائق، تاریخی دستاویزات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ان تمام تر معاملات کو سمجھنے میں جناب آسانی ہو کہ میاں نواز شریف صاحب اس قسم کی فوجی بغاوت کرا کے آخر کار کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جناب رائے ونڈ سازش، اور یہ انکشاف کرتی ہے کہ نواز شریف کی جانب سے چیف آف آرمی اسٹاف کو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے پر مستقل کرنے سے قبل ہی آرمی چیف پر حکومت کی جانب سے اپنے عہدے سے برطرف کرنے کا منصوبہ فاش ہو گیا تھا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق نواز شریف کی جانب سے آرمی چیف کو جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پر مستقل کرنے اور ان کی مدت ملازمت پر 2 سال کی توسیع دینے سے قبل جو ہے وہ نواز شریف آرمی چیف کے خلاف برطرفی کی سازش تیار کر چکے تھے، لیکن آرمی چیف کو اطلاع مل جانے پر نواز شریف اپنے منصوبے میں رد و بدل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک غیر رسمی اجلاس میں جو ہے وہ نواز شریف نے اپنا جو ان کے ذہن میں منصوبہ تھا وہ زیر بحث لے کر آئے۔ اجلاس میں کچھ انتہائی قریبی افراد میاں نواز شریف صاحب کے وہ موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لیفٹیننٹ ضیاء الدین اور ان کے ملٹری سیکرٹری جاوید ملک بھی موجود تھے۔ نواز شریف نے تفصیل سے اپنا منصوبہ پیش کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین جو کہ DGISI تھے اس وقت، وہ اپنے پیشہ ورانہ منصب کے باعث خاموش رہے، تاہم باقی تمام شرکاء نے وزیراعظم کے منصوبے کی تائید میں باری باری اظہار خیال کیا۔ منصوبہ کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کو فل جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر جنرل مشرف کی جگہ سپہ سالار بنایا جانا تھا۔ یہ ماضی کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اب بھی اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ اپنی مرضی کا DGISI لا کر میاں نواز شریف صاحب مستقبل میں انہیں آرمی چیف کے عہدے پر پہنچانا چاہتے ہیں، اور فوج کے اندر تقسیم کی اس سازش کے حوالے سے ماضی میں ہمیں اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں۔ اور یہ کتاب بتاتی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے پر مقرر کیا جانا تھا۔ اسی طرح جنرل ضیاء الدین سے 3 سینئر جرنیلوں کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا راستہ ہموار ہو جاتا۔ منصوبے پر دیر تک دلائل پیش کیے جاتے رہے۔ ذرائع کے مطابق اس واقعے کے چند دن بعد وزیر اعظم نواز شریف نے GHQ کا دورہ کیا اور چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کی۔ جنرل مشرف نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ حکومت کو ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرنا چاہیے جو پاک فوج کی یکجہتی کو متاثر کرے۔ نواز شریف نے جواب میں کہا کہ حکومت کا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور آپ کو غلط اطلاعات فراہم کی گئی ہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے قریب موجود ایک فوجی آفیسر کو اشارہ کیا تو چند ہی لمحوں کے بعد ٹیپ ریکارڈر پر ایک کیسٹ چلنے لگی اور کمرے میں ایک غیر رسمی اجلاس کی کارروائی کی گفتگو سنائی دینے لگی۔ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی ٹیپ سن کر نواز شریف پر سکتہ طاری ہو گیا، اور جو ان کے وزراء تھے چودھری نثار علی خان اور مشاہد حسین، ان کے چہرے بھی زرد ہو گئے۔ کیسٹ ختم ہونے کے چند لمحوں کے توقف کے بعد نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو کہا کہ آج سے اس منصوبے کو ختم سمجھیے، ہم آپ کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے پر پکا کر رہے ہیں اور آپ کی مدت ملازمت میں توسیع کر کے 2 سال کے لیے فوری طور پر آرمی چیف بنانے کے احکامات جاری کریں گے، اور اگلے ہی روز ایوان صدر سے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد میاں نواز شریف نے ایک نئی حکمت عملی تیار کی اور جنرل پرویز کو فوج میں تنہا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اب یہ حقائق میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی اس قسم کی اطلاعات پاکستانی خفیہ اداروں کے پاس موجود ہیں کہ ایک بار پھر شریف خاندان اور خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے اس قسم کی کوششوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں اس وقت ماضی یہ بتاتا ہے کہ مختلف کور کمانڈرز کو ادھر ادھر کرنے کا پروگرام بنایا گیا، ان کے ساتھ روابط کیے گئے۔ راولپنڈی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ محمود کو تبدیل کر دیا گیا، ان کی جگہ لیفٹیننٹ سلیم حیدر کو مقرر کیا گیا۔ ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ ضیاء الدین کو بنایا گیا، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف
ماڈل ٹاؤن کے رہائشی اور نواز شریف کے عزیزوں میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ ان کے اتفاق گروپ کے ساتھ بھی دیرینہ مراسم ہے۔ اس قسم کی خبریں اس وقت سامنے آتی رہیں اور اس کے بعد پھر معاملہ جب کوئٹہ کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل طارق پرویز تک پہنچا، جو کہ نادر پرویز جو کہ نون لیگ کے وزیر میاں نواز شریف صاحب کے انتہائی قریب تھے، ان کے جناب وہ کزن، اور اس کے بعد یہ معاملات جوں آگے بڑھے اس قسم کی خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں کہ کور کمانڈر اجلاس کی خبریں جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب تک پہنچائی جا رہی ہیں، اور اس وقت کے آرمی چیف کو بھی ان تمام تر معاملات کا بخوبی علم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک پوری تاریخ ہے کہ کس طرح سے میاں نواز شریف صاحب نے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی، اور ان کا طیارہ انہوں نے فضا کے اندر ہائی جیک کروانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک پوری تاریخ ہے، لیکن اس وقت سر دست ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ماضی میں اپنی اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اپنی اس قسم کی بے چینی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، کہ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ایک احساس ان کے اندر جاگتا ہے ایبسلوٹ پار حاصل کرنے کے حوالے سے، کیونکہ گزشتہ کافی عرصے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، جنہوں نے اس سسٹم سے فوائد اٹھائے، اپنے کیسز انہوں نے معاف کروائے، اپنے بھائی شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوایا، اپنی بیٹی مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ بنوایا، حالانکہ مسلم لیگ نواز 8 فروری 2024 کا الیکشن انتہائی برے طریقے سے ہار چکی تھی، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نتائج بھی یہ بتاتے ہیں کہ 15 سے 20 نشستیں مسلم لیگ نواز نے حاصل کیں، لیکن کس طرح سے 100 کے قریب نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کی ہیں وہ ان کی جھولی میں ڈال دی گئیں، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف بغض عمران خان، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو روایتی سیاسی مافیا تھا، ان کو اچھی طرح سے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ عمران خان صاحب اگر آتے ہیں اتنی ایبسلوٹ میجارٹی کے ساتھ ہے تو پھر ان کی جو سیاسی دکانیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب اس سسٹم کے بینیفیشری، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے انہوں نے اقتدار حاصل کیا، لیکن اس کے بدلے میں جو ان کا ایک نام نہاد ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا وہ چلا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب کی بے چینی کی یہی وجوہات تھیں، اور ایبسلوٹ پار کی خواہش ان کے اندر ایک بار پھر انگڑائی لینے لگی، اور آغاز اس معاملے کا ہوا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو موجودہ DGISI ہیں وہ جب ریٹائر ہوں، ان کی جگہ پر نئی تعیناتی ہو، وہ میاں نواز شریف صاحب کی مرضی کی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے کچھ مخصوص صحافتی عناصر کو بھی ایکٹیو کر دیا گیا، اور جو نام آرمی چیف صاحب کی جانب سے سامنے آ رہے تھے DGISI کے حوالے سے، ان کو جناب کچھ مخصوص صحافتی حلقوں کی جانب سے ان کے نام سامنے لا کر ان کو متنازع کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ شروع کر دی گئیں، اور اس کے بعد پھر اونٹ کی کمر پر تنکے کے مترادف، آخری تنکے کے مترادف ہوا یہ۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خاصے دنوں سے غائب خواجہ آصف جو ہیں ان کی جانب سے فوجی قیادت کو، موجودہ عسکری قیادت کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ جناب پاکستانی خفیہ ایجنسی کی جانب سے، پاکستان کے 20-22 کور کمانڈرز کی جانب سے جو مشاورت ہوئی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات کو بہتر بنانے کے حوالے سے، اس کی بنیاد وہی رپورٹ بنی جو کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی کی جانب سے تیار کی گئی۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور شریف خاندان کی جانب سے خواجہ آصف صاحب کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا گیا کہ جناب مخصوص مقاصد کے لیے DGISI کی یہ رپورٹ جو کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت پر ان کے ساتھ مفاہمت کے حوالے سے ہے، وہ عسکری قیادت تک پہنچائی گئی ہے، جس کے نتیجے میں شریف خاندان کا پتہ صاف ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر شریف خاندان کی جانب سے اشارہ یہ کیا گیا، فوج میں تقسیم کرنے کا ایک گھنونا منصوبہ سامنے آیا، کیونکہ پیغام ان کی جانب سے یہ بھجوایا گیا، کیونکہ پتہ تو انہیں اس بات کا چل چکا کہ اصل میں پتہ ان کا صاف ہوگا، لیکن معاملات اس طرح سے آگے پریزنٹ کیے گئے کہ جناب آپ کے خلاف سازش ہے، یا یہ کہا گیا کہ فوج کے اندر عمران خان صاحب کی حمایت موجود ہے۔ گویا کہ الزام لگایا گیا، سوال اٹھایا گیا، پوچھا گیا کہ چیک کیا جائے کتنے جرنیل موجودہ جو کور کمانڈرز ہیں ان میں سے کتنے جرنیل جو ہیں وہ فیلڈ مارشل صاحب کے خلاف ہیں یا عمران خان صاحب کی حمایت میں ہیں۔ اس قسم کے تمام تر اقدامات کا مطلب اور مقصد صرف اور صرف ایک کہ کسی نہ کسی طریقے سے فوج کے اندر تقسیم کی سازش، جس کا ماضی میں بھی ہمیں جس کی مثالیں ملتی رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اس قسم کے کارہائے نمایاں
سر انجام دے کر اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے رہے، چاہے وہ جنرل آصف نواز جنجوعہ کے ساتھ ان کے معاملات ہوں، چاہے وہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ان کے معاملات ہوں، ان سے پہلے کے معاملات ہوں یا حال کے معاملات ہوں 2013 سے 2018 کے درمیان کے، یا پھر عمران خان صاحب کے دور حکومت کے دوران کے کس طرح سے انہوں نے اس وقت کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط استوار کیے اور اس دوران بھی اسی قسم کی سازشیں فوج میں تقسیم کے حوالے سے کیں۔ آج اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ ایک انکشاف رکھ رہا ہوں، اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر یہ ہے کہ کیونکہ بظاہر پاکستانی میڈیا کے اوپر، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے تعریفیں فیلڈ مارشل صاحب کی کیونکہ جاری ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی بے چینی اس حوالے سے عروج پہ ہے، فرنٹ فٹ پر وہ کھیلنا چاہتے ہیں، آگے آنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں شاید یہ محسوس ہو چکا کہ جناب جو کچھ ان کے ہاتھ تھا وہ سب کچھ نکل چکا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مکمل طور پر ان کی سیاسی دکان بند ہو سکتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے درمیان کسی قسم کی مفاہمت ہوتی ہے۔ اس لیے اس قسم کے پیغامات، اس قسم کی کہانیاں، اس قسم کی سازشیں ایک بار پھر تاریخ دہراتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے شروع کر دی گئی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔